یہاں ایتھیزم کے جتنے بھی علمبردار لوگ ہیں ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، وہ یہی چل رہے ہیں، اور انہیں پھر کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم حق پر ہیں، اور پھر اس کے اگینسٹ پھر ایک ایکسٹریم ہم دیکھنے کو ایکسٹریزم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتا ہے جی تمہارے اندر عقل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے، پھر یہاں سے ایک ایسی اخلاقیات سے گری ہوئی بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں وہ اس تخلیق کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ اس سے پہلے تو انہیں بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا، بیفور اگر 14 سینچری کا ہوں تو انہیں بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے گزارشات کی ہیں کہ اگر انسان دین کتابیں نہیں ہوگا تو پھر کسی نہ کسی اور کتابیں اسے ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک بلائنڈ بلیو ہے جس کی بنیاد پہ اس نے چلنا ہے۔ سائنس جب آئی ہے تو اب ہم موجودہ ٹائم میں ہیں تو اسی حساب سے بات کریں گے۔ اسی سینیریو میں کئی سارے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے کائنات کی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے۔ 1400 سال پہلے میرے رب نے تو اس کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا تھا کہ کیسے بنایا اور کیوں بنایا اور کس طرح سے۔ ایون کہ سورۃ دخان میں آپ کو مل جاتا ہے، آپ کی سورۃ بقرہ میں بھی مل جاتا ہے، اور قرآن کریم کی سورۃ آل عمران میں بھی ملتا ہے، اور قرآن کریم کی کئی صورتیں ہیں جن کے اندر ملٹیپل ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بار بار ایکسپلین کیا اور وضاحت کی ہے۔ اب چونکہ ہم اگر اس کو سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں تو سائنس کی روح میں پہلی چیز ہوتی ہے سر جی کہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں تھاٹ جنریٹ کرنا ہے، کریٹ کرنا ہے، اور اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پھر ہم نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اس ایک تھاٹ تو موجود ہے اور وہ چل رہا ہے، اور لوگوں کا اس کے اوپر ایک بلائنڈ فیتھ بھی ہے، ایک بلیو بھی ہے اس کے اوپر کہ یہ ٹھیک ہے، ڈیو ٹو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کل کے حوالے سے، جو کہ ہم نے بڑے اچھے سے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ ابھی اس مسئلے میں بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ کی جو بات ہے اسے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں وہ عقل پرست طبقہ جو دین کو نہیں مانتا وہ زیادہ اس پہ بلیو کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جی میٹر تھا پہلے، ایک مادہ بے جان، اور پھر اس کے ایک ملٹیپل ٹائم گزرا، اور ایک خاص قسم کے جب اس کے لیے کمپیٹیبل سچویشن بنی تو پھر وہ بلاسٹ ہوا۔ اس بلاسٹ کو وہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس بلاسٹ کے بعد ہوا یہ کہ کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں یکدم معرض وجود میں آ گئیں، اور اس کے اوپر ایک ملٹیپل ٹائم گزرا، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آہستہ 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 چیزوں نے اپنی ایلیویشن کی چیزوں نے اپنے ارتقائی مراحل کو طے کیا، اور پھر کرتے کرتے چلتے چلتے یہ چیز ایک بہترین انداز میں موجودہ سینیریو میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں جی کائنات کی جو تخلیق ہے، کائنات کی جو ابتدا ہے، یہ اس طرح سے ہے، اس کے اندر گیسز کا ایک اپنا رول ہے، میٹر کا ایک اپنا رول ہے، اور پھر اس بنیاد پہ یہ ایسے ہی رہے گا، اور یہ ایسے اتفاق سے ہوا تھا۔